سبیل اللہ امواتا، اور گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا ان کے متعلق جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ گمان ہی نہیں کرنا، خیال ہی نہیں کرنا۔ بل احیاء عند ربہم، فرمایا وہ اپنے اللہ کے ہاں زندہ ہے، وہ اپنے اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ہم بندے کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے، شک کی گنجائش ہے، قرآن میں تو شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر شک ہے ہی کوئی۔ شہید کو زندگی، شہید کی زندگی کو سمجھیں گے تو امام حسین کی زندگی سمجھ آئے گی۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ شہید کربلا ہیں، شہدائے کربلا ہیں، جن کی آپ عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں تو پتہ تو چلے کہ شہید کون ہے۔ حضرت گرامی کا اللہ فرماتا ہے ان کے متعلق گمان نہ کرو، خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت گرامی کا قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے، سب سے پہلی چیز کہ قرآن کیسے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ قرآن مجید کی یہ آیت کس موقع پر کن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اسے شریعت کی بولی میں کہتے ہیں شان نزول، کہ قرآن مجید کی یہ آیت کس کی شان میں آئی، کس کے حق میں آئی، کس وقت آئی، کون سا مسئلہ بنا تھا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ جو بات میں شروع کروں گا وہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کب کون سی آیت آئی قرآن کی؟ اکٹھا نہیں آیا سارا قرآن۔ بعض آیتیں قرآن کی وہ ہیں جو آج بھی قرآن میں ہیں، موجود ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ان پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، ان پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ایک سنا دیتا ہوں، صرف قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارى، جب تم حالت نشے میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ یہ کب آئی؟ جب شراب اسلام میں حرام نہیں تھی، بعض مسلمانوں نے کھانا کھایا دعوت پہ اور اس وقت کھانے کے ساتھ شراب بطور پانی چلتی تھی، جیسے آپ کو پیپسی سادہ پانی جیسے کا پیتے ہیں۔ اب جب ان مسلمانوں نے وہاں پہ کھانا کھایا دعوت پہ، شراب حرام نہیں تھی، تو جب حرام نہیں تھی تو پینی گناہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے کھانے کے ساتھ شراب پی، اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی، ایک مسلمان نے نماز پڑھائی، دوران نماز اس نے تلاوت کی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس آیت کی۔ لیکن چونکہ شراب کا نشہ ذہن پہ سوار ہو گیا تھا، آیت اوپر نیچے کر بیٹھے، الٹی پر بیٹھے۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت آئی کہ شراب بھی حرام نہیں ہے، لیکن جب تم نے پی ہو تو اس حال میں نماز نہ پڑھنا، کہیں رب کا قرآن غلط نہ پڑھ بیٹھو، کہیں عبادت غلط نہ کر بیٹھو۔ اس وقت آیت آئی۔ اس کے بعد قرآن کی آیت آ گئی شراب کے متعلق، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب اور دیگر کاموں کو گنوا کے اللہ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوه، پس ان سے بچ جاؤ، ان کو چھوڑو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک، کیا بات۔ اب اس آیت کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب شراب ہے حرام، نماز سے پہلے بھی حرام، نماز میں بھی حرام، نماز کے بعد بھی حرام، مسجد میں بھی حرام، دائرے پہ بھی حرام، یزید پیے پھر بھی حرام، حسین کا نعرہ لگانے والا پیے پھر بھی حرام، مدرسے کا کوئی طالب علم پیے پھر بھی حرام، وزیر اعظم وقت پیے پھر بھی حرام، صدر پاکستان پیے پھر بھی حرام۔ جب حکم قرآن میں شراب کی حرمت کا آ گیا، اب شراب حرام ہے ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے۔ نظام کائنات بدل سکتا ہے، نہ رب کا قرآن بدل سکتا ہے، نہ محمد عربی
شہیدوں کے متعلق ہے جو آپ روز سنتے ہیں علماء سے. آج اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بتا دوں کہ یہ آیت کب آئی تھی. کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرات گرامی قدر، آج آپ اور میں جس تاریخ میں بیٹھے ہیں 26 محرم شریف 1443 ہجری، آج سے فکس 1440 سال پہلے شوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد آتا ہے وہ مہینہ تھا، اور مدینہ شریف سے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر میدان احد تھا. وہاں 700 صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے تھے. آج سے 1440 سال پہلے 3 ہجری کے اندر اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ احد. اب مسلم کی حدیث یہی، اس کو رکھ کے میں آپ کو سناؤں. آقا نے فرمایا جنگ ہوگی. جب جنگ کرنے لوگ جائیں گے نا، اگلی پلٹون پوچھے گی بھئی کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہو؟ اسلامی فوج جائے گی جنگ کرنے کے لیے، پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رب کے حبیب کو دیکھا ہو؟ فرمایا فوجی کہیں گے، سپہ سالار مجاہد کہیں گے ہاں ہم نے دیکھا ہے. فرمایا جنگ میں ایسا ہوگا جس نے مجھے دیکھا ہوگا اس کے صدقے اللہ اسلامی فوج کو فتح دے دے گا. فرمایا پھر زمانہ آئے گا اسلامی مجاہد جائیں گے جنگ کے لیے، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا، یعنی تابعی کو. اللہ اکبر. کہا جائے گا ہاں ہم میں ایسا ہے جس نے حضور کے اس غلام کو دیکھا ہے جس غلام نے حضور کو دیکھا تھا. فرمایا ان کو فتح دے دی جائے گی کہ تم میں وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے دیکھنے والوں کو دیکھا. پھر جہاد ہوگا، پھر ایک فوج آئے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اسے دیکھا ہو جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو دیکھا. تبا تابی وہ جس نے تابی کو دیکھا، تابی وہ جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی وہ جس نے خود محمد کریم کو دیکھا. کیا تم میں کوئی ایسا ہے؟ وہ کہیں کہ ہاں ایسا ہے. فرمایا پھر فتح دے دی جائے گی کہ تم میں ایسا بندہ ہے جس نے اس کو دیکھا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے جس نے آگے خود مصطفیٰ کو دیکھا. یعنی تم میں تبا تابی ہے جس نے تابی کو دیکھا ہے، اور تابی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے، اور صحابی وہ جس نے حضور کو دیکھا. فرمایا تم میں وہ ہے، اس لیے تمہیں فتح دی جاتی ہے. حدیث آپ نے سن لی، جہاں حضور کا غلام جائے گا وہاں فتح، جہاں غلام کا غلام جائے گا وہاں فتح، جہاں غلام کا غلام جائے گا وہاں فتح. جب اتنا بلند مقام ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ہے تو پھر سوچئے جو حسین ابن علی خون رسول بھی ہے، نواسہ رسول بھی ہے، شہزادہ بدول بھی ہے، جہاں وہ گیا ہوگا وہاں رب کی طرف سے کتنی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوگی. اسلام کا عظیم غزوہ 3 ہجری میں احد کی وادی میں 3000 کافر اور مسلمان 700. 7 چوک 28. اس کا مطلب ہے 4 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا، اور پھر بھی کافر زیادہ. 3000 کفار غزوہ احد میں، اور آقا کریم کے غلام صرف 700. اس موقع پر حضور کے 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے بھی؟ 70. 4 مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور 66 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ جو مدینہ پاک کے تھے جنہیں انصاری کہا جاتا ہے. ان کی شہادتیں جب ہوئی نا اتنی دردناک تھیں کہ حضور کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. اسی غزوہ میں جس کا ذکر کر رہے ہیں، جب شہید ہو گئے نا کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے
سینہ چیر دیا, سینہ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکالا. اتنی دردناک شہادت, اور کلیجہ چبایا گیا. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ میں شہید ہوئے. جب شہید ہوئے کافروں نے ان کے کان کاٹ لیے, ناک کاٹ لیے اور رسی میں پروئے اور لے گئے. اتنی دردناک شہادت. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اٹھائیں, آپ کی بہن لاش لینے کے لیے آئی, صحابہ نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے. حضرت انس بن نضر کے جسم کا قیمہ بنا دیا گیا تھا, پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ کس کی یہ لاش پڑی ہے. بہن نے کہا میرا بھائی ہے, میں پہچان لوں گی. کہا تم عورت ہو, صبر نہیں کر پاؤ. کہا نہیں, میں رسول اللہ کی غلامہ ہوں, صبر کر لوں گی. جی جب گئی تو جسم کا ٹکڑا ہی کوئی نہیں, صحیح سلامت مل رہا تھا. کیسے پہچانتی کہ یہ لاشا میرے بھائی کا ہے؟ یہ انگلیوں کے ناخنوں کے پورے, یہ والی جگہ, یہ پہچان کی ایسے نشان تھے ان پر حضرت انس کے کہ آپ کی بہن نے کہا یہ میرے بھائی انس بن نضر کا لاشا ہے. اتنی دردناک شہادت ہے. اور جب یہ ہو گئی نا, بڑی توجہ حضرات, رشتے داروں کو غم ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے, اپنے والدین کے بچھڑنے کا, رشتے داروں کے بچھڑنے کا. کسی کا باپ شہید ہوا غزوہ احد میں, کسی کا بھائی شہید ہوا, کسی کا بیٹا شہید ہوا, لوگوں کے رشتے دار شہید ہوئے, در مصطفیٰ پہ آ گئے. عرض کیا کہا ہمارے ساتھ غزوہ احد میں آئے تھے, کٹ گئے اسلام کے لیے اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے, آپ کا ہاتھوں سے دفن کیا ہے. یہاں بڑے دکھ سہے ہیں انہوں نے دنیا میں, اور دنیا سے جاتے جاتے تیرے دین کی خاطر زخم کھائے ہیں. آقا ہمیں بتائیں تو صحیح, یہاں زخم کھائے ہیں, اگلے جہان ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضور فرش زمین پہ بیٹھے ہیں اور مسئلہ ہے عالم برزخ کا, مسئلہ ہے اگلے جہان کا. اور مدینہ کے مسلمانوں نے, شہیدوں کے رشتہ داروں نے پوچھا آقا جو کٹ گئے, جن کے گلے کٹ گئے, جن کے ناک کٹ گئے, جن کے کان اسلام کے لیے کٹ گئے, آقا ہمیں بتائیں اب کس حال میں ہیں؟ اس تک بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اچھا, شہید ہو گئے. پچھلوں نے پوچھا حضور سے ہمیں بتائیں. یہ نہیں میاں صاحب پہ کوئی بندہ گھر میں بیٹھتا ہے, رات کو سوچتا ہے سنو قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے اور وہ آپ کو مسجد میں سنا دیتا ہے کہ رات کو یہ قرآن آیا ہے. یہ گھر بیٹھ کے قرآن کسی نے نہیں لکھا, اس قرآن کو کوئی بکری نہیں کھا گئی, اس قرآن کو کسی دنیا کے عام انسان نے نہیں بنایا. یہ عرش کے مالک رب نے قرآن عرشوں سے نازل کیا ہے. صحابہ در مصطفیٰ پہ آئے, آقا شہیدوں کے متعلق بتائیں. اگر وہ مسئلہ نہ پوچھتے, حضور نہ بتاتے, قرآن نہ آتا تو آپ کو یہ آیت کون سناتا؟ جی انہوں نے پوچھا, حضور نے بتایا جبریل قرآن لایا, آج ہم نے تم کو سنایا. گرامی قدر حضرات, یہ تو منظر تھا زمین پر. تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں آپ کو. اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کا. تیز رفتار گھوڑا ہو اور فل رفتار سے چلے, پہلے آسمان پر پہنچے گا 500 سال میں. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال, پھر پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ 500 سال, پھر دوسرے کی موٹائی 500 سال. کل آسمان ہے 7, ہر ایک کا فاصلہ 500 سال, 7 5 35, اور ہر ایک کی موٹائی 500 سال. 3500 جمع 3500 1700, 7000 سال کا فاصلہ ہے اس زمین سے 7ویں آسمان کی چھت تک. اور 6 اور 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جس کا نام ہے سدرہ. اسے مقام کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا, 7ویں آسمان کی چھت کے قریب اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأویٰ. جہاں سدرہ ہے, سدرہ کے پاس ہی رب نے جنت بنائی ہے. شہید جب شہید ہو گئے, وہ کدھر گئے؟ قرآن فرماتا بل احیاء عند ربہم, وہ ہیں اپنے
رب کے ہاں زندہ. اللہ اکبر. شہید زندہ اور زندگی ان کی کدھر ہے؟ مدینے میں، مکے میں، کربلا میں، شام میں، یمن میں، عراق میں. صحیح بخاری شریف، سنن ابو داؤد شریف، کریم آقا نے فرمایا شہید جنت کے اندر موجود ہے، رب کی جنت کے میوے کھا رہے ہیں. صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں زمین پہ بیٹھ کے، اور شہید موجود ہے جنت میں. حضرت صاحب جانتے ہو شہید موجود ہے جنت میں. اب ادھر سے کوئی جواب لے آئے تو فاصلہ آپ کو بتایا ہے 7,000 سال کا ہے. ادھر سے کوئی بندہ جواب لے آئے انسانی طاقت اور قوت کے مطابق تو بڑا ٹائم نہیں لگ جاتا تھا. 7,000 سال پتہ نہیں دنیا بھی باقی رہے گی کہ نہیں. ابھی تک اس واقعے کو 1440 سال بیتے ہیں تو ابھی بھی 5600 سال باقی ہے. پھر جا کے 7,000 سال پورے ہوں گے. اور رب نے پیغام دلوانا تھا تاکہ محمد عربی کے غلاموں تک قرآن پہنچ جائے. ایسے قرآن آیا ہے جناب، ایسے ہے شان نزول. اللہ اکبر کبیرہ. جنتی جنت میں کھا رہے ہیں میوے. اور بخاری کے لفظ ہیں، ابو داؤد کے لفظ ہیں، سبز پرندے ہیں، ان کے کالبوں کے اندر جنتیوں کی روحیں ہیں اور ہیلی کاپٹر بن کے جنت میں سیر کر رہے ہیں. اب شہید کو میوے مل رہے ہیں، شہید کو جنت میں سیر مل رہی ہے. قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، صرف ان سوالوں کے جواب کے لیے چونکہ وہ تاریخی ہیں اور ان پہ قرآن و حدیث پیش کروں گا. وہ جنت میں میوے کھا رہے ہیں، سیریں کر رہے ہیں، رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور خوش بڑے ہو رہے ہیں. کیا بات، اس میں بڑے خوش ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ، جب دنیا سے آئے تھے اس وقت جسم کٹے ہوئے تھے، زخم موجود تھے. جب دنیا چھوڑی تھی دنیا والوں نے ہمیں زخمی دیکھا، انہوں نے سر تن سے جدا دیکھے، انہوں نے کان کٹے ہوئے دیکھے، انہوں نے ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے. یا اللہ کہیں غم زدہ نہ ہو، کہیں پریشان نہ ہو، کہیں آج پیچھے آہو بغار کر رہے ہو، کہیں آہ نہ کر رہے ہو کہ ہائے بچھڑ گیا میرا بھائی، ہائے بچھڑ گیا میرا باپ. یا اللہ وہ کوئی نہیں جانتے، ہم جنتی میوے کھا رہے ہیں. کوئی تو ایسا ہوتا نا جو پیغام جنت سے لے جاتا اور بتاتا مدینے میں جا کے غم نہ کرو، وہ تو جنتی میوے کھا رہے ہیں، وہ تو جنت کی نعمتوں میں ہیں. اب بندہ کوئی عام پیغام لے کے آتا. 7,000 سال لگنے تھے. رب نے فرمایا شہیدوں تمہارا یہ پیغام مدینے میں تمہارے رشتہ داروں تک میں خدا خود پہنچوا دیتا ہوں. یہ ہے اس آیت کا شان نزول. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل قرآن لے جا. آپ کہیں کہ حضرت 7,000 کا فاصلہ تو جبریل نے کتنی دیر میں طے کیا. حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ ذرا اپنی رفتار بتائیں گے کتنی ہے. جی 220 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 480 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، کس رفتار سے جبریل آتے ہیں. کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر لٹکایا، اوپر سے رسی کاٹ دی یا رسی چھوڑ دی اور میں سدرہ پر تھا. وہ ساتوں آسمانوں کے پاس سدرہ ہے. میں سدرہ پر تھا. ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکایا، رسی چھوڑ دی یا کاٹ دی. کنواں جتنا بھی گہرا ہو، آپ نے کنویں دیکھے ہیں ہمارے علاقوں میں، کنویں تھی. اگر اوپر سے کوئی چیز پھینکی جائے کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 گھنٹے کنویں میں جانے کے لیے. ابھی یہ ہمارے یہاں بھی ہے، جا کے چیک کر لیں جی. وہ 5 گھنٹے، کوئی ہفتہ، کوئی 6 مہینے. وہ بھائی چند سیکنڈ شاید یا 1-2 منٹ کر لیں آپ. اگر کنویں کی منیر پہ کھڑے ہو کے کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ چند لمحوں میں نیچے پانی تک پہنچتی ہے. جبریل 7 آسمانوں کے بعد سدرہ پہ موجود. ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر لٹکا کے رسی کاٹ دی یا چھوڑ دی. جبریل کہتے ہیں مجھے حکم ملا جا. فرمایا میں آیا. اب یوسف پیارے پانی تک نہیں پہنچے تھے، میں نے پر نیچے بچھا کے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا.
پیغام دے کربلا میں جو میں نے کہا پہلے شہید کا مقام سمجھو تو امام حسین کا مقام سمجھا اللہ جبریل امین کو حکم ہوا قرآن لے جا نہ 7,000 سال لگے نہ 700 سال لگے نہ 7 مہینے نہ 7 ہفتے نہ 7 گھنٹے نہ 7 منٹ لگے اگلے ہی لمحے مدینے میں اصحاب مصطفیٰ بیٹھے ہیں خود مدینے کے تاجدار جلوہ فرما ہے اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی محبوب وہ جو کٹ گئے ہیں تیرے غلام دین پر جن کے لاشیں دیکھی ہیں ان کے یاروں نے جن کو ہاتھوں سے دفنایا ہے اور دنیا کہہ رہی ہے ہائے بیچارے بڑے اوکھے بڑے نیزے لگے نے بڑے تیر لگے نے بڑے بھالے لگے نے بڑے زخم کھا کے موئے نے پتہ نہیں کی بنے ہوئے گا رب فرما رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ انہیں مردہ گمان ہی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ زندہ ہیں اور صرف زندہ نہیں یرزقون انہیں رزق دیا جا رہا ہے اس وقت یہ آیت آئی اس سے مقام شہید کی پہلی بات جو سمجھ آئی حضرات کے شہید کو مردہ کہنا جائز نہیں منع رب نے کیا ہے ہم نہیں کر رہے ہم تو پیغام آپ کو دین کا بتا رہے ہیں شہید کو مردہ کہنا جائز نہیں نمبر 2 شہید زندہ ہے جی قرآن میں بل احیاء عند ربہم فرما شہید زندہ ہے نمبر 3 بڑی توجہ لنگر شریف تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے آئے گا ساری زندگی دین پہ جنہوں نے گزاری جب ان کا وصال ہوا رب کے ہاں گئے حدیث پہلے سنائی اب مسئلہ سمجھیے اللہ کے ہاں سے انہیں جنتی پھلوں کا رزق دیا جاتا ہے حضرات آپ سارے صاحب بصیرت عقل مند لوگ ہیں ہمارے جسم میں ایک روح موجود ہے اور ایک یہ ہمارا جسم ہے اس کے اندر ایک روح ہے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ جسم کھاتا ہے یہ روح کھاتی ہے بڑی مہربانی جناب جسم کھاتا ہے یہ روح پانی جسم پیتا ہے یہ روح روٹی جسم کھاتا ہے یہ روح قرآن کہہ رہا ہے یرزقون شہید زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے اگر کہا جائے شہید کی صرف روح زندہ ہے تو کھانا پینا روح کا تقاضا ہی نہیں قل الروح من امر ربی قرآن ہے اللہ فرماتا ہے روح امر ربی ہے روح کا کام کھانا اور پینا نہیں ہے کھاتا پیتا جسم ہے قرآن کہتا ہے شہید کو رزق دیا جاتا ہے یعنی شہید کھاتا ہے شہید پیتا ہے اور کھانا پینا جسم کا تقاضا ہے روح کا نہیں پتہ چلا شہید کی صرف روحیں نہیں زندہ ہوتی اللہ ان کے جسموں کو بھی حیاتی عطا کر دیتا ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آپ کو بھوک لگی ہو افطاری کا وقت ہو سارا دن روزہ رکھا آپ نے شدت کی پیاس ہے کھجوریں سامنے آ گئی پانی ٹھنڈا شربت سامنے آ گیا بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور الحمدللہ دل کا روزہ بھی تھا آپ کا اب جب افطاری کریں گے کھائیں گے پیئیں گے کچھ سکون آئے گا کھانے پینے کے بعد ظاہر بھوک پیاس جو تھی انسانی جسم کا تقاضا ہے کھائیں گے پیئیں گے سکون آئے گا شہید کو رب نے دیا کھانا اور دیا جنت کا اب شہید کو جو سکون آیا وہ قرآن نے بیان فرمایا بل احیاء عند ربہم ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا جو کوئی نہیں ہے قرآن سمجھا جو کوئی نہیں ہے مسئلے قرآن میں لکھے ہوں گے سارے میرے بھائیوں حدیث میں لکھے ہوں گے بل احیاء عند ربہم اپنے اللہ کے ہاں زندہ ہیں جو سکون رزق دیا جاتا ہے جب ملتی ہیں رب کی نعمتیں پھر روتے ہیں پھر چلاتے ہیں پھر کرتے کیا ہیں اٹھائیے چوتھا پارہ سورہ آل عمران فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور جنت میں شہید خوشیاں منا رہے ہیں کس پر کہ رب نے بڑا کرم کیا ہم تو گلیوں میں چلتے تھے اس نے اپنے راستے میں شہادت دی ہم تو دنیا کی درد اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اس نے شہادت کے بعد جنت دی ہم تو دنیا کے کنویں سے پانی پیتے تھے اس نے وصال کے بعد شہادت کے بعد جنتی پانی دیا ہم تو دنیا کے کھانے کھاتے تھے اس نے شہادت کے بعد جنتی میوے دیے جب شہید کو اللہ کے ہاں سے اتنے انعام ملتے ہیں اس وقت
آیت آئی نا حضور نے غلاموں کو بتایا کہ یہ حال ہے شہید کا جنت میں. پہلے غم زدہ تھے کہ بھائی مر گیا، رشتہ دار مر گیا. اب جب آیت آ گئی نا مسئلہ معلوم ہو گیا. اس نے کہا آقا سبحان اللہ، اگر وہ رب کی رضا پہ راضی ہو گئے اور جنتی نعمت پا گئے، وہ خوش ہیں، تو آقا ہم بھی آج سے ان کی خوشی پہ خوش ہیں. اب آہو بقا نہیں کریں گے ہائے کیوں شہید ہو گئے. اب کہیں گے یا اللہ انہیں جو درجے دیے ہیں ان میں اور بلندی دے، ہمیں بھی شہادت دے کے جنت میں ان کا یار بنا دے. اس کے بعد پھر شہید کے متعلق کیا کرنا ہے؟ شہید ہو گئے، مقام مل گیا، دنیا والوں نے کیا کرنا ہے؟ دنیا والوں نے کرنا ہے ان کی شہادت پہ شکرانہ ادا کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے ان کو شہادت دی، مالک تیرا شکر ہے تو نے انہیں درجات کی بلندی دی. اور پھر اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور پھر اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ غزوہ احد کے شہداء کے متعلق آیت نازل ہوئی، لیکن علماء فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے راستے میں رب کے دین کی خاطر جان پیش کر کے شہید ہوگا اللہ اس کو بھی ایسے مقام عطا فرمائے گا. اب ذرا اس پہ غور کر لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کتنی عظمت والی ہے. آپ کے موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک حصہ یہاں میں تقریر کا مکمل ہو گیا. مقام شہید